سسٹم کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں عباس۔ MQM پاکستان اس وقت شدید انتشار کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ اسے منتشر قومی موومنٹ کہنے لگے۔ شہری علاقوں کی واحد سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار اس پارٹی میں اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کی جنگ چل رہی ہے۔ کون بنے گا چیئرمین کا کھیل متحدہ قومی موومنٹ میں جاری ہے۔ کوئی ایک بڑا نہیں تو سب بڑے بن گئے۔ پارٹی کے 3 بڑے اور تینوں کے اختلافات اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ خالد اور کمال گروپ کے اختلافات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اتوار کو مصطفیٰ کمال گروپ نے بہادر آباد مرکز پر یوم تشکر منایا تو خالد مقبول گروپ حیدرآباد میں کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے جذبات میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو وہ کچھ بولیں گے جو پہلے کبھی نہیں بولے۔ کون الو کا پٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیئرمین شپ کے لیے آپس میں ہیں؟ کون کہتا ہے یہ؟ تاثر غلط جا رہا ہے نا۔ چیئرمین شپ کے لیے کرتے ہوتے ابھی 2 منٹ لگیں گے چیئرمین شپ لینے میں۔ یہ ایکسٹینشن میں لینے گیا ہوں، یہ ٹی وی پہ خبر میں نے چلوائی ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ آیات کہا الحمدللہ آیات MQM اور APM کارکن ہے۔ بات کرو قانونی غیر قانونی کارکن کی جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا، جن کو اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں۔ ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں، قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں۔ ہم سے مشورہ ہو، اگر ہمیں کہیں کہ مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو وہ چیئرمین بنوا دوں، لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر الیکشن کمیشنوں میں جا کر وہ حمید الظفر کے ذریعے وہ جمع کرا رہے ہیں۔ جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر، اور تم جنگ لڑ رہے تھے۔ ایکسٹینشن والا لیڈر وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا۔ اپنی اوقات میں رہوں اور اپنا قد MQM سے چھوٹا، جبر سے نہیں ڈرے، جبر کے غلاموں سے بھی ڈرے۔ جو بدعتیں آ گئی ہیں ان بدعتوں کو نکالنا ہے۔ کمینہ کوئی بھی اس میں کسی کی مرضی سے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے۔ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہیں گے، وہ ملے گا جو MQM چاہے۔ جیتیں گے تو سب جیتیں گے، ورنہ سب ہار جائیں گے۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیئرمین شپ پہ جس کے لیے لڑائی کی جائے، چیزیں کی جائے۔ نہیں، جو گاڑی چلانے والا کیپٹن ہے گاڑی تو چلائے، وہ گاڑی نہیں چلا رہا، قوم بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ کب گاڑی چلائیں گے تو منزل پہ پہنچے گا۔ ابے تو ہم بیٹھے رہیں، آپ اتنے ترم خان اور سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں، گاڑی آپ ہی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ کمینہ کوئی بھی اس میں، اپنی اوقات میں رہوں، کمینہ کوئی بھی اس میں۔ گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، تم ان سے بڑا بدمعاش ہو۔ سانجے کی یہ ہنڈیا پک تو گئی ہے، مگر اسے کھائے گا کون، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہنڈیا پکنے کے بعد چوراہے پر بھی آ گئی ہے، اب صرف پھوٹنا باقی ہے۔ 3 بڑے اور سب اپنے اپنے کارکنوں میں رہنما بن گئے، اس لیے کوئی اب یہ نہیں پوچھتا کہ کون کرے گا رہنمائی، یہاں سبھی رہنما ہے۔ پارٹی کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کو تیار نہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ وہ دوبارہ پارٹی سربراہ نہیں بن سکیں گے، اس لیے آسان راستہ یہی نظر آیا کہ نہ الیکشن ہوں گے اور نہ کوئی اور آئے گا۔ MQM پاکستان کے رہنماؤں کے اختلافات اب دیواروں پر نظر آنے لگے ہیں۔ کراچی میں خالد مقبول کے حامیوں نے شہر کی دیواروں پر چیئرمین خالد مقبول کی چوکنگ کی تو مخالف حلقے نے اس کی تشہیر شروع کر دی۔ آصف بھائی، آپ کس کی ہدایت پہ چوکنگ کر رہے ہیں؟ آصف بھائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کمیٹی ممبر ہیں UC 40 لیاقت آباد ٹاؤن کے، اور یہ آپ نے چوکنگ کری ہے خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے چیئرمین ہیں، اور 11 جون MQM پاکستان 2026۔ آصف بھائی، آپ قابل احترام ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، کس کی ہدایت پہ چوکنگ کر رہے ہیں؟ کس کی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ MQM کے دھڑوں میں آپس کی مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب مصطفیٰ کمال خالد مقبول کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں، اور وہ بھی نیشنل میڈیا پر۔ مصطفیٰ کمال نے برملا کہا کہ خالد مقبول انٹرا پارٹی الیکشن رکوانے کے لیے دوبارہ فعال ہو گئے۔ 3 بار الیکشن ملتوی کرانے کے بعد اب چوتھی بار اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح انتخابات ملتوی ہوں اور وہ چیئرمین شپ پر براجمان رہیں۔
मर्जर के पहले रोज से ही इन रहनुमाओं के दरमियान सर जंग जारी थी, मगर इसमें शिद्दत कामरान टेसोरी की गवर्नरी के दौर में ज़्यादा वाज़ेह हो गई, जिसका सबूत बहादुराबाद मरकज़ के वो मनाजिर थे जब पीएसपी से एमक्यूएम में आने वाले कारकुनों ने टेसोरी के खिलाफ एहतजाज किया। आपकी पार्टी आप ऐसी में जाके बैठे शायद नहीं बदमाशी नहीं कर आगे शिकार करने आगे सीटें मिल गई, शिकार करने आगे सारे शिकारी वैसे मोबाइल फोन को बंद करके बैठ गए थे इलेक्शन वाले। यही इख्तिलाफात थे कि मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल ग्रुप एक तवील अरसे से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे और कारकुनों से मुलाकातें कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल कमर कसे हुए हैं कि कब पार्टी की क़यादत उनके हिस्से में आए और वो वफाकी वजारत के साथ पार्टी क़यादत भी इंजॉय कर सके। जैसे इस वक्त खालिद मकबूल वजारत और सरबराही दोनों को इंजॉय कर रहे हैं। क़यादत की खींचातानी में दो बड़ों का हाल तो जान लिया, अब जिक्र करते हैं तीसरे बड़े का। वही बड़ा जो 22 अगस्त 2016 को बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद अकेला खड़ा नज़र आया, मगर इसके हाथ कुछ ना आया। ऐसी ही सूरत हाल के लिए मुहावरा मशहूर है, दुख सहे बीफाख्ता और कौवे अंडे खाएं। पार्टी में फारूक सत्तार यानी तीसरे बड़े का सबसे बड़ा असासा साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी को करार दिया जाता था। एमक्यूएम के बाज़ हल्के कहते हैं कि कामरान टेसोरी की गवर्नरी फारूक सत्तार की रेड लाइन थी, जो पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ क्रॉस की बल्कि अपना गवर्नर लगाकर मुत्तहदा को ये पैगाम दिया कि अब मुत्तहदा वो मुत्तहदा नहीं जिसके बलबूते पर हुकूमतें बनती भी थी और गिरती भी थी। फारूक सत्तार अब भी इस कोशिश में हैं कि किसी तरह कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नरी मिल जाए, मगर इसके इम्कानात ना होने के बराबर है। बास मुबस्सिरीन का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में कामरान टेसोरी का पार्टी में अहम रोल होगा और पार्टी का एक गिरोह कामरान टेसोरी को मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले पर चेयरमैनशिप के उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है। इम्कान है कि टेसोरी मुस्तफ़ा कमाल के मद्दे मुकाबिल पार्टी चेयरमैनशिप के लिए मैदान में उतारे जाएंगे। ज़राए कहते हैं कि टेसोरी ने लंदन में बानी एमक्यूएम से मुलाकात के लिए भी भाग दौड़ शुरू कर दी है, और अगर लंदन क़यादत से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो टेसोरी को पार्टी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि चेयरमैन बनने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के कारकुनों के वोट की ज़रूरत होती है, और कारकुनों की अक्सरियत अभी भी अल्ताफ़ हुसैन को अपना कायद मानती है। इस तरह देखा जाए तो एमक्यूएम की सरबराही की इस दौड़ में 3 उम्मीदवार दौड़ रहे हैं। इधर दूसरी जानिब कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल मचने को है। एमक्यूएम लंदन में शहर में अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी, कारकुनों से राब्तों का सिलसिला तेज़ हो गया है। नए कारकुनों की तंजीम साजी जारी है और कारकुन वक्तन फ़वक्तन वॉल चॉकिंग और बैनर्स लगाकर अपनी मौजूदगी का सबूत देते रहते हैं। एमक्यूएम लंदन ने एपीएमएस की 48वीं यौम तासीस के मौके पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें मौजूद बार कोड को स्कैन करके कारकुन खुद को एमक्यूएम लंदन से रजिस्टर कर सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम में कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन ने एपीएमएस का नया चेयरमैन भी नामजद कर दिया है। एमक्यूएम की मौजूदा मुंतशिर सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को है, जबकि 2027 कराची में बल्दियाती इंतखाबात का भी साल है।
اگر ایم کیو ایم گزشتہ انتخابات کی طرح اس بار بھی بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے تو اگلے 4 سال پھر اپنے ووٹر سے دور ہو جائے گی اور اس کا اثر عام انتخابات پر بھی پڑے گا۔ ایک سوال جو کئی ذہنوں میں ہوگا کہ آخر ان رہنماؤں کے درمیان اختلافات شروع کب اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ تینوں دھڑے ایک ساتھ کام کرنے کے عزم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے۔ تو جناب اس بات کا جواب بہت سادہ ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے مرجر کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے قیادت منتخب ہوگی اور اس وقت تک خالد مقبول چیئرمین رہیں گے، مگر نہ الیکشن ہوئے اور نہ قیادت تبدیل ہوئی۔ انتشار کا شکار اس پارٹی کے کارکن اصل میں تختہ مشق پر ہیں، کبھی وہ رہنما تو کبھی یہ رہنما، کبھی ان کا جلسہ تو کبھی ان کا۔ ایسے میں کارکن کا پارٹی سے بزن ہونا ایک فطری عمل ہے۔ دوسری جانب متحدہ کے بیشتر کارکن لندن کی ہدایت پر پہلے ہی پارٹی میں غیر فعال اور غیر اعلانیہ لا تعلق ہو چکے ہیں۔ لندن کی جانب سے کارکنوں کو خفیہ اجلاس میں کیا ہدایات دی گئی اور پارٹی کے سینئر کارکن اجمل پہاڑی کی سربراہی میں ہونے والی یہ میٹنگ کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اس سب کو جاننے کے لیے سسٹم کے پہلے پروگرام کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔